السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین اکرام، سامعین اکرام، آج ہم نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی 35ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ہم نے فرمایا، اے آدم، رہیے آپ اور آپ کی بیوی اسی جنت میں، اور تم دونوں کھاؤ اس سے سیر ہو کر، بے روک ٹوک، جہاں تمہارا جی چاہے، مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ گزشتہ آیات جو گزری ہیں اس میں آدم علیہ السلام کی دو صفتوں کا ذکر کیا گیا، ایک ان کا بہت بڑا علم، دوسرے ان کی قدرت اور عزت۔ اس آیت میں ان کی تیسری صفت کا ذکر کیا گیا ہے جو خلافت کے لیے ضروری ہے، یعنی حکومت کرنے اور زمین آباد کرنے کا طریقہ اور اس کا تجربہ، چونکہ ان کو اور ان کی اولاد کو زمین میں رہنے کے لیے مکان بنانا اور باغات، کھیتیاں لگانا اور اللہ کی اطاعت کرنا، دوسروں پر حکومت کرنا وغیرہ ضروری تھے۔ اس لیے ان کو گویا سکھانے کے لیے جنت میں رکھا گیا، تاکہ وہ ان تمام چیزوں کا تجربہ حاصل کریں، پھر زمین میں جب جائیں تو پہلے انہیں جو علم دیا گیا تھا اور اب تجربے کے لیے عارضی طور پر جنت میں رکھا گیا۔ یعنی کہ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں جتنی بھی چیزیں پیدا ہونے والی تھی یا جتنی بھی چیزیں تھیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود بخشا تھا، ان تمام چیزوں کا ذکر گزشتہ کی آیت میں، اس کی تفصیلات میں آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تھا۔ علم سے اور تجربے سے، دو چیزوں سے انسان کی زندگی چلتی ہے۔ تو انسان کو جو اہم ترین، جو ابتدائی، جو بنیادی جو باتیں جو سکھلائی گئی تھی وہ آدم علیہ السلام کو، وہ اس کا علم تھا، جو فرشتوں سے جو ان کا مقابلہ رکھا گیا۔ اور اب جنت میں ان کو رکھنے کی جو وجہ یہاں پر بتلائی جا رہی ہے وہ یہ کہ یہاں پر جب جنت میں وہ رہیں گے تو اس کے ساتھ ان کے تمام چیزوں کا وہ مشاہدہ بھی کر پائیں گے۔ اب اس آیت میں ایک بات ہمارے سامنے آئی، وہ ہے آپ کی بیوی، یعنی کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں پر آپ کی سنگت میں دینا، آپ کے ساتھ رکھنا، یہ بھی یہاں پر جنت میں یہ بات اب ہمارے سامنے آئی ہے۔ تو حوا علیہ السلام کے تعلق سے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم جب آدم علیہ السلام کا ذکر آیا تو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھے تھے۔ اب چونکہ یہاں پر حوا علیہ السلام کی ذکر آ رہا ہے تو لہٰذا یہ مناسب رہے گا کہ حوا علیہ السلام
کہ کس طرح پیدائش ہوئی، اس کے تعلق سے بھی ہم آگے ہی حاصل کریں، ہم جانکاری رکھیں، تاکہ ایک مستقل طریقے سے اس مضمون کو لے کر ہم آگے بڑھ سکیں۔ سرسری طور پر بھی اس کو لے کر آگے بڑھا جا سکتا ہے، جیسا کہ عموماً لوگوں کا نظریہ بھی یہ بات پر ہے کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں بیوی حوا علیہ السلام کو رکھا گیا، اور وہ جو تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ وہ بھی آگے آئیں گے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام اور پھر یہاں پر حوا علیہ السلام کا ذکر آیا، تو یہ حوا علیہ السلام کی پیدائش کیا ہے، کس طرح عمل میں آئی، اس کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھتا ہوں۔ جس وقت آدم علیہ السلام، یا سمجھیے کہ جنت میں آپ گشت لگا رہے تھے، پھر رہے تھے، یا پھر یہ بھی کہ دنیا میں آپ پھر رہے تھے، تو تمام یعنی کہ دنیا میں ہو یا جنت میں ہو، جہاں پر کہیں بھی وہ جو ہے سو پھر رہے تھے، تو جیسا کہ اس سے پہلے کی آیتوں میں بھی وہ بات آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام چیزوں کو آدم علیہ السلام کو بتلا دیا، اور آدم علیہ السلام کو ان کے نام بھی سکھلا دیے۔ تو اس طریقے سے وہ تمام جتنی بھی چیزیں وجود میں آئی تھی، وہ تمام چیزیں آدم علیہ السلام کو نظر آ رہی تھی، لیکن آدم علیہ السلام کی ہم جنس کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ جیسا کہ اس سے پہلے آیتوں میں جو باتیں آئی، چرند کا ذکر، پرند کا ذکر، پہاڑ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ہر چیز کا جیسا ذکر کیا گیا تھا۔ تو جب آدم علیہ السلام جب پھر رہے تھے، جب سیر کر رہے تھے جنت کی ہو یا پھر دنیا میں پھر رہے تھے، تو انہیں تمام چیزیں تو نظر آ رہی ہیں، لیکن انہیں کوئی اپنا ہم جنس نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو لازمی بات ہے کہ کسی کی بھی چیز کے لیے ہم جنس کا ہونا وہ ایک بڑی اہمیت کی حامل ہے، ورنہ اگر آدمی تنہائی میں زندگی نہیں گزار سکتا، تو یہ اس قسم کی جو فطری جو تقاضا ہے وہ ان کو بے چین کیے ہوئے تھا، اس کو حضرت آدم علیہ السلام کو بے چین کیا ہوا تھا۔ تو وہ اس بات کو سن رہے تھے، غور و فکر کر رہے تھے، اور اس فکر میں مبتلا تھے۔ تو لازمی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر ایک کے دل کا حال جاننے والا ہے، ہر ایک کی کیفیت کو جاننے والا ہے، اور پھر تمام چیزوں سے بڑھ کر یہ ہے کہ خلیفۃ الارض کا مسئلہ ہے، دنیا میں جو سو خلیفہ بنا کر بھیجنے کا مسئلہ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے سو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی منشا سے طے پا رہی تھی۔ تو یہاں پر بھی آدم علیہ السلام کی وہ جو فکر تھی، جو بے چینی تھی، اس کیفیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے، جب آپ ایک مرتبہ جمعہ کا دن تھا، اس وقت جب آپ شام میں سو رہے تھے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا۔ تو جب فرشتوں کو حکم دیا تو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے، حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کی ولادت عمل میں لائی، مطلب حوا کی پیدائش عمل میں آئی۔ یہ فرشتوں کی جانب سے جو عمل میں آئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حوا کو پیدا کیا گیا، جو عورت کی شکل میں تھے۔ حوا علیہ السلام کو عورت کی شکل میں آپ کے سے پیدا کیا گیا۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جب ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں، الحمدللہ ہم تمام چیزوں سے واقف ہے، تو یہاں پر ایک بات یہ سامنے آ رہی ہے کہ آدم علیہ السلام بلا ماں باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو بنا ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اچھا، حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا، یعنی کہ بغیر ماں کے پیدا کیا، بغیر ماں کے پیدا کیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، قدرت کاملہ ہے۔ اور پھر جب تمام بنینے ہوئے انسان کو ماں باپ کے ذریعے پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ چار طریقہ کار اللہ تبارک و تعالیٰ کے رہے ہیں جو انسان کو وجود بخشے۔ بہرحال ایک بات ذہن میں آ گئی تو آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو بہرحال جب آدم علیہ السلام کی جب نیند بیدار ہوئی صبح، تو دیکھے تو ایک اپنا ہم جنس کو پایا، یعنی کہ ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر حوا علیہ السلام بیٹھی ہوئی تھی، ہماری ماں۔ تو وہ بیٹھی ہوئی رہی، تو جب دیکھا تو آپ نے تعجب کا اظہار کیا کہ بھائی تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آواز آئی کہ ہم نے تمہارے لیے انہیں پیدا کیا تاکہ تم سکون حاصل کرو، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ اب یہ خیال آیا، یہاں پر تفسیر میں یہ بات پیش کی جا رہی ہے، آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تفسیر نعیمی کے سطور آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کہ جب آدم علیہ السلام نے حوا علیہ السلام کو جب دیکھا، تو آپ کو جب دیکھا تو لازمی بات ہے کہ خوشی، ایک مسرت آپ کے اندر پیدا ہوئی
کیونکہ جس بات کی بے چینی تھی وہ بے چینی آپ کو دور ہوتی ہوئی نظر آئی، تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام نے حوا علیہ السلام کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ جب ہاتھ لگانے کے لیے جب آپ کا ہاتھ بڑھا تو ندا آئی۔ کیا ندا آئی؟ یہ ہماری بندی ہے، تمہاری وحشت دور کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ آدم علیہ السلام نے چاہا کہ ان کو ہاتھ لگائے، تو پھر حکم ہوا، اللہ کی طرف سے حکم ہوا۔ کیا حکم ہوا؟ اے آدم، پہلے ان کا مہر ادا کرو، پھر ہاتھ لگانا۔ عرض کیا کہ مولا مہر کیا ہے؟ فرمایا کہ میرے نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 بار درود شریف پڑھو، اور فرشتوں کی گواہی سے ان کا نکاح ہوا۔ تفسیر عزیزی میں یہ واقعہ بیان کیا گیا، جو تفسیر نعیمی میں اس کو جو سو رقم کیا گیا۔ ان کا نام حوا اس لیے ہے کہ یہ لفظ حی سے بنا ہے، جس کے معنی ہیں زندہ۔ حی کے معنی زندہ۔ چونکہ یہ زندہ انسان وہ آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئی، چونکہ یہ زندہ انسان یعنی کہ آدم علیہ السلام سے یہ پیدا ہوئی، اس لیے ان کا نام حوا رکھا گیا۔ یا ہر زندہ انسان کی والدہ ہیں، جو ہر انسان کی والدہ ہیں، اس لیے بھی ان کا نام حوا رکھا گیا، اس لیے انہیں حوا کہا گیا۔ یا یہ لفظ حو سے بنا ہے، جس کے معنی ہیں سرخی مائل بسیاہی، سرخی مائل بسیاہی۔ چونکہ ان کے ہونٹ کا رنگ ایسا ہی تھا، اس لیے انہیں حوا کہا گیا۔ عربی میں عورت کو امرأتن کہتے ہیں، کیونکہ وہ امرہ یعنی مرد سے بنی ہے۔ اس کو عورت اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس کے لیے بے پردہ ہونے میں عار یعنی شرم ہوتی ہے۔ حضرت جیسا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے ایک بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کا خط بھی 60 گز کا تھا، اسی طریقے سے حضرت حوا کا خط بھی 60 ہاتھ کا تھا، اور ان کی عمر شریف 997 سال ہوئی۔ کس کی؟ حضرت حوا علیہ السلام کی۔ آدم علیہ السلام کے بعد، آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد تقریباً 60 سال سے زائد عرصہ تک یہ زندہ رہیں۔ تفسیر روح البیان۔ ان کی پیدائش کہاں ہوئی، اس کے تعلق سے بھی ایسو آگے آیات میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے، بیان کیا جائے گا۔ اس آیت کے فائدے ایک ہے، اس آیت میں جو چیزیں ہمارے سامنے آئیں وہ یہ کہ ایک یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں کیونکہ انہیں سجدہ کرایا گیا۔ دوسرے یہ کہ استاد کا ادب شاگرد پر بہت ضروری ہے، کیونکہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کا ادب کیا۔ تیسرے یہ کہ تکبر اور غرور نہایت بری چیز ہے، کیونکہ سب سے پہلے شیطان تکبر ہی سے گمراہ ہوا۔ چوتھے یہ کہ خدا کا حکم وجوب کے لیے ہوتا ہے، اس لیے تو شیطان اس مخالفت سے گمراہ ہوا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات آتے ہیں وہ ہمارے لیے لازم ہوتے ہیں، واجب ہوتے ہیں، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ جو اس کا انکار کرے گا وہ گمراہ ہوگا، جو اس کے احکام پر عمل پیرا نہیں ہوگا وہ گمراہ ہوگا۔ پانچویں یہ کہ یہ کسی شخص کو اپنی عبادت پر ناز نہ کرنا چاہیے، اپنی عبادت پر ناز نہ کرنا چاہیے، جیسا کہ یہ بات ہمارے سامنے اس سے پہلے بھی آئی کہ برس ہزاروں سالوں سے یہ سو شیطان عبادت کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی، لیکن یہاں پر یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ عبادت پر ناز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اعتبار خاتمے کا ہے۔ یعنی کہ یہ ایسی روایات بھی ہمارے سامنے بہت سی آئی کہ بہت سے لوگوں کی زندگی دنیاوی اعتبار سے جب زندگی دیکھے تو ان کی بہت ہی اچھی زندگی گزری ہے، لیکن خاتمہ کچھ الگ طریقے سے ہوا۔ اسی لیے ہم جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ کہ اے باری تعالیٰ ہمارا خاتمہ بخیر کر، اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں خاص طور پہ کہ خاتمے کے اوپر ہمارا جو ہے آگے کی منزلیں طے ہونے والی ہے، اس لیے خاتمے کی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے ہم دعائیں اسی بات کی کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ خاتمہ ہمارا بخیر کر۔ چھٹے یہ کہ شریعت میں بھی اور اللہ کے نزدیک بھی ظاہر پر حکم ہوتا ہے۔ یہ بات تو آپ ہم سبھی جانتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے
اور یہی بات جو ہے سو سامنے بھی آئی، یہ بات بھی سامنے آئی ہمارے، کہ ظاہر پر شریعت کا حکم چلتا ہے۔ ظاہر سے مراد کیا ہے؟ جیسا کہ فرض کیجئے کہ کوئی آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، دل سے مان لیا، اس کا اقرار کر لیا، وہ اسلام میں داخل ہو گیا الحمدللہ۔ اب اگر اس سے کچھ نافرمانیاں ہوتی ہیں، کچھ فرائض میں جو سو کوتاہیاں ہوتی ہیں، تو یہ تمام چیزیں تو ہوتی ہیں، وہ اسے گنہگار بناتی ہیں، لیکن اسلام سے خارج نہیں کرتی۔ اسی طریقے سے جو ہمارے اس سے پہلے کی جو ابتدائی آیات میں یہ بات منافقین کے تعلق سے بھی آئی کہ ان کے اوپر شریعت اس لیے جو ہے ان کے اوپر حد جاری نہیں کی گئی ان کے اوپر، گو کہ وہ اندرونی طور پر دیکھا جائے تو انہوں نے اسلام کا انکار کیا، لیکن زبان سے انکار نہیں کیا۔ ان لوگوں نے زبان سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول مانا، اللہ کو مانا، اللہ کے احکام کو ماننے کا اقرار کیا، نمازیں پڑھی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تمام اسلام کے جو احکام ہیں اس پر وہ ظاہراً جو سو اس بات کا اظہار کرتے رہے وہ لوگ۔ اس لیے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جانتے تھے وہ منافقانہ عمل کر رہے ہیں، لیکن ان کے اوپر حد جاری اسی لیے نہیں کی گئی کہ شریعت جو ہے وہ ظاہر پر لاگو ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی وہی بات ہوئی کہ شیطان پر وہ حد جاری نہیں کی گئی اس وجہ سے کہ وہ عابد تھا، لیکن جب اس نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بنا پر انکار کیا، جس کی وجہ سے وہ ملعون قرار دیا گیا، اب وہ انکار کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، لہذا وہ عابد رہا، لیکن اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہوا، شیطان بنا۔ ساتویں یہ کہ بغیر عظمت انبیاء توحید لعنت کا سبب ہے، یعنی کہ انبیاء کرام کو ماننا لازم ہے۔ یہ باتیں بھی ماضی میں سابقہ آیات میں آ چکی ہیں کہ توحید جب انبیاء کو مانیں گے تبھی خدا کو بھی پہچانیں گے۔ وہی بات جو ہے یہاں پر دہرائی گئی کہ انبیاء بغیر عظمت انبیاء توحید لعنت کا سبب ہے۔ شیطان نے توحید الہی کا انکار نہیں کیا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کا انکار کیا اس نے، جس کی وجہ سے وہ لعنتی قرار دیا گیا۔ 8ویں یہ کہ گناہ کرنا کفر نہیں، ہاں گناہ کو اچھا سمجھنا کفر ہے، یعنی کہ گناہ کرنے کے بعد جو باتیں اہم ترین باتیں ہمارے سامنے آ رہی، گناہ کرنے کے بعد ہمیں اس بات کا احساس رہے کہ ہم سے گناہ سرزد ہوا ہے، لیکن اگر کوئی شخص گناہ کو جائز قرار دیتا ہے یا گناہ پر جو ہے اسے یعنی کہ ندامت نہیں ہوتی، اس بات کا احساس نہیں ہوتا، تو یہ اس کے لیے کفر کے قریب لے کر چلے جاتے، کیونکہ گناہ کو لازمی بات ہے کہ اس کا ہم جو ہے سو گنہگار ہم قرار دیے جائیں گے، ہم کو گناہ کی سزا ملے گی، اللہ معاف کرے، لیکن یہ ہے کہ اگر اس کو ہم کفر کو کفر نہ مانے، گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، تو یہ کفر تک لے کر چلے جاتی ہے، کیونکہ شیطان ایک سجدے کے چھوڑنے سے مردود ہوا، اور ہم گنہگار سدھا سجدے چھوڑ کر بھی مسلمان رہتے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے بات آئی کہ ہم سے بہت سی ایسی غلطیاں ہم سے سرزد ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم بہت سی نمازیں ہم سے چھوٹ جاتی ہیں، اور بہت سے جو فرائض ہے اسلام کے جو فرائض ہے وہ بھی ہم سے بعض اوقات چھوٹ جاتے ہیں، لیکن ہم چونکہ اسلام میں داخل ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو ہے سو ہم کافر نہیں قرار دیے جائیں گے، ہم اسلام کے دائرے کار ہی میں رہیں گے۔ یہ باتیں میں دہرایا اس لیے تاکہ پھر سے جو ہے چونکہ آگے کی جو آیتوں میں جو باتیں آ رہی ہے ہمارے سامنے، اس بات سے ہم کو ان باتوں سے سبق اور درس حاصل رہے اور ذہنوں میں یہ باتیں رہی۔ یہ باتوں سے دہرانے کی وجہ یہی ہے۔ اب یہاں پر جو باتیں جو آ رہی ہے اس کی وجہ بتانے کی میری یہ بھی تھی کہ حوا علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی وہ آدم علیہ السلام کی پھسلی سے ہوئی، اور جب آدم علیہ السلام کی پھسلی سے ہوئی، اب یہ جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھا، اب یہاں پر وہ باتیں آ رہی ہیں کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو دونوں کو پوری پھلی مکمل طور پر آزادی دی، مکمل طور پر اجازت دی کہ وہ جنت میں جہاں چاہے جائیں، جہاں چاہیں رہے، جو چاہے کھائیں، جس طرح چاہے پیے، یہ تمام چیزیں پوری آزادی حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ اس کے بعد یہ بات کہی گئی کہ وَلَا
तक़रबा हाज़िहि शजरता फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन। ये आयत जो है सो मैंने अभी जो तमाम तफ़सीलात सामने रखी, ये इस आयत की रोशनी में वो बातों को भी मैंने सामने रखा, इस आयत को पेश नज़र रखते हुए। यानी बात यह है कि यहाँ पर ये बात बतलाई जा रही है कि आप जहाँ चाहे जाएँ, जो चाहे खाएँ, जिस तरीके से चाहे आज़ादी से रहें, फिरे, सैर करें, लेकिन इस दरख्त के पास ना जाएं। अगर फिर तुम अगर ये करोगे तो तुम्हारा शुमार जालिमों में से होगा। अब आप देखिए कि यहाँ पर क्या बात सामने आ रही है। वहाँ पर तो शैतान ने आपकी बात का इनकार किया, मलून ठहरा। यहाँ पर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को भी इस दरख्त के पास ना जाने का हुक्म दिया, और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि अगर तुम यहाँ जाओगे तो फिर तुम्हारा शुमार जालिमों में से होगा। ये अहम नुक्ता है, ये अहम नुक्ता है। लेकिन हुआ क्या, ये जो इब्तिदा से आदम अलैहिस्सलाम का जो दुश्मन रहा, आदम का जो दुश्मन है, आदम हम भी आदम, हमारा भी जो दुश्मन है, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, जो हमारा खुला दुश्मन है, वला तत्तबिउ खुतवाती शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या कहा हमारे से मुखातिब होकर, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। वला तत्तबिउ खुतवाती शैतान, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवाती शैतान, के इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के रास्ते पर मत चलो। क्यों? इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो ये जो दुश्मनी है आदम अलैहिस्सलाम से चली आ रही है, वही तो नतीजा है। जो लानती ठहरा, मरदूद ठहरा, और उसे हमसे दुश्मनी कर रहा है। कौन? यह शैतान हमारे साथ भी लगा हुआ है। जिस तरीके से बातचीत अल्लाह ताला से हुई और आगे की आयतों में वो बातें आएगी। तो यहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम का जब वो दुश्मन बना, क्योंकि उसकी वजह से वो लानती करार दिया गया, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं करने की वजह से अल्लाह ताला ने उसे मरदूद करार दिया। तो लाजमी नतीजा है कि उसकी ये हसद की जो बीमारी है उसके अंदर पैदा हो गई थी, और ये हसद की बीमारी ही थी जिसकी वजह से शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया था, जो कि हकीकी मानों में अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी थी। हर बात में बात गौर करे तो हर बात में बात हमें नज़र आती है। तो यहाँ पर भी आदम अलैहिस्सलाम से चूँकि उसको दुश्मनी थी, वो किस तरह गवारा करता आदम अलैहिस्सलाम को और हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में सुकून के साथ रहता हुआ, किस तरह से देखता। लिहाजा उसने इस हसद की वजह से आदम अलैहिस्सलाम को और हव्वा अलैहिस्सलाम को भटकाने की कोशिश की और भटकाया। यहाँ पर इसकी तफसीर इस तरीके से बयान की जा रही है कि आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन में रहने और वहाँ हुकूमत करने के लिए पैदा किया गया था। ये जो कुछ अब तक हुआ था, इनकी खिलाफत ही का पेश ख़ीमा था। ये जो हालात जो बनते हुए आ रहे हैं, ये जो हालात बनते हुए हैं, उसके ताल्लुक़ से इस आयत के खुलासे तफसीर में बयान किया जा रहा है, तफसीर नईमी की, ये पूरे हालात बनते हुए आ रहे हैं। लिहाजा जब कि आदम अलैहिस्सलाम के सर पर दस्तार खिलाफत बंध चुकी और सारे फरिश्तों ने नजराना सुजूद पेश करके वफ़ादारी का हलफ दे दिया, तब रब ने इनसे फरमाया कि ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी बहश्त में रहो, वहाँ तुम्हें कोई रोक टोक नहीं, जो जी चाहे खूब खाओ और जहाँ चाहो सैर व तफरीह करो, तुम्हें हर चीज़ की इजाज़त तो है मगर इस दरख्त। अब इस दरख्त के ताल्लुक़ से तफसीर में ये बात आ रही है, मुख्तलिफ़ तफासिर में अलग अलग आए कि गेहूँ का दरख्त था वो, या अंजीर का दरख्त था, या अंगूर का दरख्त था, या कोई और कोई ख़ास दरख्त था। बहरहाल के पास तक ना जाना, अल्लाह ताला ने ये पाबंदी आयद की कि जहाँ चाहे जाओ लेकिन इस दरख्त के पास ना जाना। यानि खाना तो पास तक ना जाना, यानि कोई चीज़ यहाँ से इसकी जैसे नहीं खाना, जो इसको जो लगा हुआ फल है, जैसा कि उमूमन एक बात आती है कि वो गेहूँ था वो नहीं खाना, या फिर एक रिवायत में ये भी आती है कि वो अंजीर था, या फिर एक रिवायत में अंगूर के ताल्लुक़ से भी बात आती है, जैसा कि अभी मैंने आपके सामने वो बातें रखी। तो ये चीज़ों से अल्लाह ताला ने मना किया।
آدم علیہ السلام کو کچھ روز کے لیے جنت میں رکھنے کی چند حکمتیں ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ جنت میں جو رکھی گئی ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے، وہ اس کی وجہ یہی رہی۔ کیا ہے؟ علم اور چیز ہے اور تجربہ دوسری چیز۔ آدم علیہ السلام نے جنت میں رہ کر وہاں کے فرشتوں پر بھی حکومت کی، وہاں کے مکانات اور باغات کی بناوٹ بھی دیکھی، وہاں کی نعمتوں کو استعمال بھی کیا، پھر بعض چیزوں کی ممانعت بھی سن لی، پھر خطا ہو جانے پر عتاب الہی کا لطف بھی حاصل کر لیا۔ ایک محبوب اور پیاری چیز پا کے اس کے چھوٹ جانے کا غم بھی محسوس کر لیا۔ دنیا میں ان کو اور ان کی اولاد کو انہی تمام باتوں سے واسطہ پڑنے والا تھا، جیسا کہ آج ہم کو پڑ رہا ہے۔ اس لیے اب جب دنیا میں تشریف لائے تو بالکل تجربہ کار اور پختہ ہو آئے۔ دوسرے یہ کہ رب تعالیٰ نے ان کے اور ان کی اولاد کے لیے جنت بنائی جو کہ ان کی اصل خیام گاہ ہے، یعنی کہ اصل خیام گاہ جنت ہی ہے ہمارے لیے جو بنائی گئی ہے۔ دنیا تو ایک عارضی جگہ ہے، جس طرح آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت میں رہے تو ان کے لیے وہ عارضی مقام تھا، دنیا میں بھیجے گئے، یہ دنیا بھی عارضی مقام ہے۔ اب ان کی جو اولاد ہے پوری قیامت تک آنے والی، ان کے لیے بھی یہ دنیا عارضی مقام ہے، لیکن اصل جو مقام ہے وہ آخرت کا مقام، جنت کا مقام ہے، اور اس کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا ان کو جنت پہلے دکھا دی گئی تاکہ وہ اور ان کی اولاد ان نعمتوں کو دیکھ کر یا سن کر ان کے حاصل کرنے کی کوشش اور ان کی طلب سے ایک دم میں غافل نہ رہیں۔ تیسرے یہ کہ دنیا میں ان پر احکام ربانی بھیجے جانے والے تھے جن کی مخالفت کی وجہ سے تکلیفیں آنے والی تھی، اس لیے یہاں یہ کام کر کے ان کو دکھا دیا گیا۔ یہ تمام چیزیں جو سو بتلا دی گئی۔ اس کے علاوہ اور تفسیر پہ جو باتیں آتی ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی بیان کی جائیں گی، تو اس میں بھی یہ باتیں ہمارے سامنے آئی کہ حوا علیہ السلام کو بھی جو دنیا میں جو رکھا، جنت میں جو رکھا گیا، وہ بھی وہاں پر جو سو یہ بتلایا گیا کہ تفسیر میں یہ باتیں بھی سامنے آئی کہ حوا علیہ السلام کو بھی وہاں کے محلات بتلائے گئے، وہاں کے جو سو گھر، وہاں کے جو سو عالیشان جس طریقے سے بنائے گئے تھے، وہ تمام چیزیں اس لیے بتائی گئی کہ وہ ایک عورت تھی، تو ان کو یہ بات تفسیر میں آئی ہے کہ یہ بات کہ وہ سلیقہ سیکھے کہ جنت پہ کس طریقے سے گھر بنے ہوئے ہیں، کس طریقے سے گھروں کو سجایا جاتا ہے، اسی طریقے سے ایک عورت کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ گھر کو سلیقے کے ساتھ سجائے، گھروں کو سلیقے کے ساتھ بنائیں، اس کو جو ہے سو نکھاریں۔ یہ تمام چیزوں کو جو ہے سو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اور یہ آگے جو ان کی جو اولاد جو بڑھنے والی ہے ان کو بتانے سے پہلے یہ تمام چیزوں کی جو ہے سو نشاندہی کر دی گئی تھی، اور اس کو جو ہے سو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے دیکھ لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں سنیں اس پر عمل کرے، اور جو کچھ بھی اگر کہنے میں اگر کسی قسم کی لغزش ہو رہی ہے، کوتاہی ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب